ہماری ہمیشہ سے خواہش ہوتی ہے کہ دنیا بھر میں جو بھی اہل علم موجود ہیں، نہ صرف یہ کہ ہمارے سننے والے ان کا تعارف حاصل کریں، اور یہ بھی جانیں کہ علم کی دنیا میں مختلف الخیال علماء کیا پہلو ہیں جن پر کام کر رہے ہیں۔ میری خوش قسمتی ہے کہ آج ہمارے سینٹر میں جو شخصیت تشریف لائی ہیں وہ گوناگوں پہلوؤں سے علوم اسلامیہ کے پس منظر میں دنیا بھر میں متعارف ہیں، بے شمار کتابوں کے مصنف ہیں، برطانیہ کی ایک بڑی جامعہ میں اس وقت تدریسی خدمات بھی انجام دے رہے ہیں، اور دنیا بھر میں جو محقق علماء ہیں ان کے لیے کوئی اجنبی نام نہیں ہے۔ میں خوش آمدید کہتا ہوں جناب ڈاکٹر ندوی صاحب کو۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب، بڑی خوشی کی بات ہے، آپ کا جو علمی مقام ہے، مرتبہ ہے، جو آپ کی کتابیں ہیں، ان سب سے بطور طالب علم ہم استفادہ کرتے رہتے ہیں۔ میری خواہش ہوگی کہ دنیا بھر میں دیکھنے والے لوگوں کو آپ کے کام کا ایک اجمالی تعارف پیش کروں، اور یہ بھی جانوں کہ جو جدید مسائل ہیں ان پر آپ کی کیا رائے ہے، کیا نظر ہے۔ سب سے پہلے مجھے بتائیے گا کہ آپ کا اپنا دینی علمی پس منظر کیا ہے، کہاں سے آغاز ہوا، کہاں پڑھا، اور برطانیہ کب پہنچے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا تعلق انڈیا میں ضلع جون پور کے ایک گاؤں سے ہے۔ جون پور یو پی کا ایک اہم شہر ہے، بلکہ ایک زمانے میں جب دلی سلطنت میں انتشار پیدا ہوا تھا تو جون پور جو ہے یہ کیپٹل بن گیا تھا، عاصمہ بن گیا تھا مشرقی انڈیا کا، تو اس کا جو ہے وہ دارالسلطنت تھا، اور اس کے تحت پورا بنگال تھا، پورا بہار تھا، بڑی بڑی مسجدیں وغیرہ وہاں پر ہیں۔ تو اسی وجہ سے وہاں پر جون پور کے علاقے مدرسے بہت ہیں۔ ایک زمانے میں کہا جاتا تھا کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی آدمی جون پور کا ہو، پڑھا لکھا نہ ہو۔ اچھا، ماشاء اللہ۔ اور شاہجہاں کہتا تھا کہ جون پور شیراز ماست، جون پور ہمارا شیراز ہے، اس کا کہنا تھا۔ تو بہرحال اس کے گاؤں میں پیدائش ہوئی۔ میرے والد صاحب حافظ قرآن تھے، اور انہوں نے فارسی وغیرہ پڑھی تھی، اور اس کے بعد عربی شروع کی تھی انہوں نے، پھر شادی وغیرہ ہو گئی تو تعلیم جاری نہ رہ سکے۔ میں نے اپنے گاؤں میں تعلیم حاصل کی، پھر اس کے بعد وہ قریبی مدرسہ تھا، وہاں میں نے فارسی 2 سال پڑھی، 1 سال عربی پڑھی۔ پھر وہ مدرسہ اس میں کچھ انتشار ہو گیا تو وہ کہیں اور منتقل ہو گیا، تو ہمارے دوسری طرف ایک اور قریبی مدرسہ تھا جہاں سائیکل سے جا سکتے تھے، وہ مدرسہ مولانا فراہی کے ماننے والوں نے بنایا تھا۔ اچھا۔ لیکن یہ تھوڑا سا اجتہاد انہوں نے کیا تھا، وہ اصلاح کا نظام نہیں تھا، اچھا، تو دونوں کا ملا جلا تھا۔ وہاں پر تقریباً 3 سال میں نے عربی پڑھی، مولانا فراہی کی کتابیں پڑھی، وہیں سے واقفیت وغیرہ ہوئی۔ پھر کسی وجہ سے وہاں ہمارے جو ساتھی تھے ان لوگوں نے ندوے میں درخواست دے دی، تو ہم لوگ وہاں داخلہ ہو گیا، تو تقریباً 6 سال میں نے ندوے میں پڑھا۔ میری عالمیت ہوئی 1981 میں اچھا، ندوے سے، اور فضیلت ہوئی 1983 میں۔ اس کے بعد میں 6-7 سال وہاں پڑھاتا رہا۔ مولانا عالمیت وغیرہ نے مجھ سے کہا کہ یہیں پر تدریس کا کام کروں، اور اسی دوران میں نے لکھنؤ یونیورسٹی سے BA کیا، MA کیا، PhD کی۔ اس دوران یہاں آکسفورڈ میں اسلامک سینٹر قائم ہوا، مولانا عالمیت صاحب اس کے چیئرمین تھے، تو ان لوگوں نے مولانا سے درخواست کی کہ آپ نے کسی شاگرد کو ہمارے پاس بھیج دیں جو یہاں پر اسلامی اور عربی وغیرہ کے کام وہ دیکھیں۔ تو مولانا نے مجھے حکم دیا کہ میں چلا جاؤں، تو ظاہر ایک آدمی کو ہچکچاہٹ ہوتی ہے، ہم لوگ مدرسے کے لوگ یورپ میں جائیں تو وہاں پر آزادی ہے، تو میں نے مولانا سے عرض کیا کہ اگر عربی وغیرہ کام کرنا ہے تو کسی عرب کو بلا لیں، ہم لوگ تو اجنبی ہیں یورپ کے لیے۔ تو مولانا نے ان کو لکھ دیا کہ آپ کسی عرب کو بلا لیں، تو ان لوگوں نے کہا نہیں، ہم چاہتے ہیں کوئی آپ کا شاگرد آئے۔ تو پھر مولانا مجھ سے کہا ایسا کرو تم 1 سال کے لیے چلے جاؤ، اگر دل لگا ٹھیک ہے، ورنہ پھر چلے آنا۔ تو 1 سال کے لیے آئے، پھر مولانا آئے تو لوگوں نے کہا 1 سال اور بڑھا دے۔ اسی طرح بڑھتے بڑھتے اب جو ہے 30 سال سے اوپر کا عرصہ ہو گیا۔ اس طرح سے آکسفورڈ میں آیا ہوں 1991 میں۔